أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرحمن الرحیم. جاہل پیدا ہوا، انسان جاہل پیدا کیا گیا. اتنا جاہل پیدا ہوا کہ وہ اپنی ضرورتیں پوری کرنا بھی نہیں جانتا تھا. کھانا پینا، چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، کوئی چیز اس کو سلیقے سے آتی نہیں تھی جب پیدا ہوا. دھیرے 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 دنیا میں آ کر یہ ساری چیزیں سیکھا ہے. ایسے ہی اپنا نفع اپنا نقصان نہیں جانتا ہے انسان. کس چیز میں نفع ہے، کس چیز میں نقصان ہے. اللہ تعالیٰ نے نفع اور نقصان کے راستوں کو واضح کرنے کے لیے نبیوں کو بھیجا. بتاویں کہ ایک راستہ یہ ہے جو نفعوں کا راستہ ہے، جہاں آدمی کو فائدہ ہوگا. یہ کام کرتا رہے گا آدمی تو فائدہ اٹھاتا رہے گا. کہ ایمان لاویں، عبادت کریں، اچھے اخلاق بناویں، کہ یہ فائدوں کا راستہ ہے. کفر کرے گا، شرک کرے گا، بد اخلاقی کرے گا، بدسلوکی کرے گا، حق ضائع کرے گا، یہ نقصان کا راستہ. ایسے زندگی کے ہر شعبے کو واضح کیا گیا. جو اصل علم ہے، جس کا حاصل کرنا سارے انسانوں کے لیے ضروری ہے، جو اصل علم ہے، اور انگریزی میں جس کو کہے کہ جو اصل ایجوکیشن ہے، جو ہر ایک کی ضرورت ہے. آپ علیہ السلام وہ علم لے کر آئے آسمان سے، اور صحابہ نے وہی علم سیکھا تھا. عید عمر نے اتنی بڑی حکومت چلائی، اتنی بڑی حکومت چلائی انہوں نے. تقریباً 23 لاکھ مربع میل، یعنی تقریباً 33 سے 35 لاکھ چورس کلومیٹر عراق تک. شام یعنی پورا فلسطین اس کے ساتھ آتا ہے. فلسطین اور شام اور لبنان اور جارڈن، اردن، اور ادھر عراق، ادھر سندھ تک آ گئے، یورپ تک چلے گئے. اتنا بڑا نظام چلایا ہے جو عمر رضی اللہ عنہ. نہ میتھ جانتے تھے وہ، نہ سائنس جانتے تھے، لیکن حکومت چلانا جانتے تھے. حکومت کا جو سب سے بڑا مقصد ہوتا ہے عدل و انصاف، تو انصاف کرنا وہ جانتے تھے. حکومت کی سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ عدل قائم کرے، انصاف قائم کرے. یہ بڑی ذمہ داری ہوتی ہے حکومت کی. اور لوگوں کو راحت پہنچائے، تو وہ جانتے تھے کہ ان کی حکومت کے حکم میں کوئی بھوکا نہیں رہتا تھا، اور کسی پر ظلم نہیں ہوتا تھا، کسی پر ظلم نہیں. اگر کوئی منسٹر بھی کوئی خطا کرتا ہے تو اس کو بھی سزا ہوتی تھی، کیونکہ وہ اصل علم جانتے تھے. جس علم کی بنیاد پر زمین پر انصاف قائم ہوگا، جس علم کی بنیاد پر لوگوں کو حق ملیں گے. تعلیم اسی لیے تو ہوتی ہے بھئی لوگوں کو حق ملے، خود تعلیم یافتہ آدمی کو اپنا حق ملے، اور دوسروں کو بھی وہ حق ملنے کا ذریعہ بنے. وہ اسی لیے تعلیم لیتے ہیں. نہ کیا مقصد ہے تعلیم لینے؟ اور انصاف قائم ہو زمین پر. تو اس کا جو علم ہے وہ تو یہی ہے جو حضور علیہ السلام لے کر آئے. اس کے علاوہ اور کوئی نہیں. اب قیامت تک اس کے علاوہ کوئی اس کا بدل نہیں، اس کا کوئی بدل قیامت تک نہیں. ہاں، انسانی ضرورتوں کے لیے، جیسے ایک زمانہ تھا لوگ پیدل چلتے تھے، سائیکل کی ایجاد ہوئی تو اس لائن کا علم آیا. وہ اس وقت ضروری تھا. سائیکل بنا لے گئے تو بہت بڑا آدمی شمار ہوا وہ، جس نے سائیکل کی ایجاد کر دی. پھر تھوڑی سی دنیا نے ترقی کی تو موٹر سائیکل بنا دی. وہ ضرورتیں انسانی ہیں. جو کام سائیکل سے ہو جاتا تو موٹر سائیکل سے ہونے لگا. پھر اس سے اوپر آئے بھائی کار بنا لی، ہوائی جہاز بنا لیا. یہ انسانی ضروریات ہیں. کار بنانے سے زمین پر انصاف قائم نہیں ہوگا جو سب کی ضرورت ہے، اور ہوائی جہاز بنانے سے انصاف قائم نہیں ہوگا زمین پر.
یا دیگر بڑی سے بڑی کوئی ایجاد کر لی جا رہے، اس سے زمین پر انصاف قائم نہیں ہوگا۔ انصاف تو اس کے علم سے قائم ہوگا کہ جہاں ظلم اور انصاف میں تمیز کی گئی کہ انصاف کیا ہے، ظلم کیا ہے، اور اس کو قائم کرنے کے لیے جس درجے کے ایمان کی ضرورت ہے، جس درجے کے تقوی کی ضرورت ہے، اس درجے کا ایمان تقوی ہوگا تو آدمی انصاف کرے گا، ورنہ کتنا ہی بڑا آدمی ہوگا وہ انصاف ایسا کرے گا کہ لڑکے کے کپڑے لڑکی کو پہنا دے گا، کہتا کہ یہ برابری ہے، یہ انصاف۔ لڑکے کے کپڑے لڑکی کو پہنا دے گا، یہ برابر ہے، دونوں لڑکا لڑکی برابر کر دے۔ پہلے خالی کپڑوں میں برابر کر دیے، اب لڑکا لڑکی کو ایسے برابر کر دیے کہ 2 لڑکے شادی کر سکتے اور 2 لڑکیاں شادی کر سکتی۔ کہ ایمان ہی نہیں ہے۔ جو اصل نور ہے، جو صحیح اور غلط کی تمیز کروائے گا، وہ نور ایمان ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد جتنا مزید تقویٰ ہوگا، اس کے بقدر آدمی اس میں ترقی پر ہوگا، اس کو اتنا صاف دکھے گا۔ جیسے کہ آدمی کے پاس آنکھیں ہیں لیکن کمزور ہیں، تو 10-15 فٹ تک دیکھتا ہے، آگے اس کو نہیں دیکھتا۔ لیکن ایک آدمی کے پاس آنکھیں ہیں اور طاقتور آنکھیں مضبوط ہیں تو 100-200 فٹ تک اچھی طرح دیکھ لیتا ہے۔ تو ایسے ایمان ہے، کمزور ہے تو وہ اتنا دیکھتا ہے، لیکن ایمان ہے، مضبوط ہے، تقویٰ ہے تو دور تک دیکھتا ہے، جس کے بارے میں آپ علیہ السلام نے فرمایا اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، کہ وہ اللہ کے دیے ہوئے نور سے دیکھتا ہے، نور سے بھاپ لیتا ہے صحیح ہے کہ غلط ہے، کیونکہ اس کے پاس اللہ کا اتارا ہوا علم ہے، وحی کا علم ہے جو صحیح اور غلط کو بتائے گا، اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں۔ یہ جتنی معلومات ہیں وہ ساری ضرورتیں تو پوری کروا دے گی، لیکن آدمی کو کامیاب نہیں کرے گی، کامیاب نہیں کرے گی، اس کو عادل نہیں بنائے گی۔ کہ ایک آدمی کوئی بڑی ڈگری لے کر عادل بن کر نہیں ہوگا، جج بن کے بھی عادل نہیں بنے گا۔ جج بن گیا لیکن ایمان نہیں ہے اس کے پاس، تقوی ہی نہیں ہے تو کیسے انصاف کرے گا؟ حالانکہ جج ہے، وہ اس کرسی پر بیٹھا ہے جہاں یہ کہا جاتا ہے کہ انصاف کی کرسی ہے، لیکن اس کے پاس نہ ایمان ہے نہ تقوی ہے۔ تو وہ علم اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے جس علم کی روشنی میں تمیز ہوگی، ظلم کیا ہے، انصاف کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، سنت کیا ہے، رواج کیا ہے، اور پھر جتنی اندر طاقت ہوتی ہے آدمی کے اندر، اس کے بقدر آدمی اس طریقے پر چل سکے گا۔ ہر آدمی اپنے اندر کی طاقت سے، جیسے ہر گاڑی اپنے اندر کی طاقت سے چلتی ہے، چاہے کتنا نیا ماڈل ہے لیکن انجن بیٹھ گیا ہے 10 کی رفتار میں بھی نہیں چلے گی، اور پرانا ماڈل ہے لیکن انجن مضبوط ہے تو 100 کی اسپیڈ میں چلے گی۔ ایسے آدمی چاہے مالی اعتبار سے کمزور ہیں، جسمانی اعتبار سے کمزور ہیں، سماج میں اس کا کوئی مقام نہیں ہے، لیکن اندر سے مضبوط ہیں تو وہ اپنے دین پر پوری پختگی سے چلے گا، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کرے گا، کسی سے وہ ڈرے گا نہ، ماں سے نہ باپ سے نہ دادی سے۔ جاتے ہیں شادی بیاہ میں، موت میت میں، منگنیوں میں، رسم و رواج، اچھا خاصا آدمی ہوتا ہے، باوزن آدمی، سماج کا باوقار آدمی ہوتا ہے، اور جب اس کو کہتا حاجی صاحب آپ کے اصل میں ہماری دادی جو ہے نا وہ مانتی نہیں ہے، میری نانی نے قسم کھا لی ہے، وہ آدمی ایسا لچر ادھر لے کر آتا ہے، وہ بودا ہے اندر سے، چاہے کتنے سفید کپڑے پہن کے گھوم رہا ہے، لیکن اندر سے کمزوری ہے۔ سعد کا وہ قصہ ہے، ان کی ماں نے قسم کھا لی تھی کہ میں دھوپ میں رہوں گی، چھاؤں میں نہیں آؤں گی، کنگھی نہیں کروں گی، کپڑے نہیں بدلوں گی، تو لوگوں نے کہا کرے بھائی ذرا خیال کر، تیری ماں مر جائے گی، لوگ ماں کا قاتل کہیں گے تجھے، اگر مر گئی وہ دھوپ میں رہے گی، کپڑے نہیں بدلے گی، کھائے گی نہیں تو کیا کرے، مر جائے گی۔ تو کہہ رہے کہ اگر ایسی 70 مائیں بھی قربان ہو جائے دین نہیں چھوڑ سکتی، اس کو دھوپ لگے گی تو چھاؤں میں آ جائے گی، دھوپ لگے گی تو کھانا کھا لے گی، باقی میں ایمان نہیں چھوڑ سکتا اس ماں کی وجہ سے۔ ہاں اس کا درجہ بہت بڑا تھا۔ ایسے آپ کے طریقوں پر جو جماؤ تھا صحابہ کا، آپ کے طریقوں پر، وہ اسی وجہ سے تھا کہ وہ اندر سے یہ بات جانتے تھے کہ ہماری کامیابی کا راز آپ کے مبارک طریقوں میں،
چاہے وہ نماز ہو، روزہ ہو، نکاح ہو، یا حکومت چلانی ہو، یا جہاد کرنا ہو۔ ایک موقع کا مشہور قصہ ہے کہ صرف مسواک کی سنت چھوٹ رہی، محاسبہ کیا انہوں نے، بھائی کیا چھوٹ رہا ہے، کوئی سنت چھوٹ رہی۔ پھر کسی نے کہا کہ مسواک ترک ہو رہا ہے۔ ان کا محاسبہ اسی میں تھا، بھائی کامیابی کہاں رک رہی ہے، کیا مسئلہ پیش آ رہا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ سنت چھوٹ رہی ہے۔ تو وہ تلاش کر کر کے سنتوں کو زندہ کرتے تھے اپنے تمام کاموں میں۔ تو اس وجہ سے زندگیاں ہلکی پھلکی تھی، اس لیے کہ سنت میں، شریعت میں اوور لوڈ نہیں، زیادہ کا بوجھ نہیں کسی پر۔ غریب آدمی ہے، اس کے پاس مہر کے بھی پیسے نہیں اور شادی کرنا چاہتا ہے تو کر لے ادھر میں، رہنے کا گھر نہیں، کرائے کا گھر لے، کرائے کے گھر میں۔ حضرت علی کے پاس کچھ نہیں تھا، حضور نے اپنی بیٹی دی انہیں، اور قیامت تک آنے والوں کو بتایا کہ بیٹی دینے کا معیار کیا ہے۔ فاظفر بذات الدین تربت یداک، قیامت تک آنے والوں کو بیٹا تھا، خاتون جنت ہے، جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا شمار فقراء صحابہ میں ہوتا ہے، اغنیاء میں نہیں تھے وہ، فقراء میں سے تھے، فقیر آدمی تھے وہ، نکاح کرنے کے پیسے نہیں تھے، مہر دینے کے پیسے نہیں تھے ان کے پاس۔ حضور علیہ السلام نے اپنی بیٹی دے دی، رہنے کا گھر نہیں ان کے پاس، حضور علیہ السلام نے انتظام کیا تھا اس گھر کا۔ مہر کے پیسے نہیں تھے، عثمان سے کہا، انہوں نے قرضہ دیا، بلکہ اپنی طرف سے انہوں نے مہر ادا کر دی۔ جو مہر فاطمی ہے وہ سنت نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام نے 11 نکاح کیا ہے، 11 نکاحوں میں الگ الگ مہر ہے، ایک ہی مہر نہیں۔ اگر سنت ہوتی تو آپ سارے نکاح میں یہ مہر دیتے۔ آپ کی 4 بیٹیوں کے نکاح ہوئے، چاروں میں یہ مہر نہیں ہے۔ اگر سنت ہوتی تو آپ چاروں میں دیتے۔ وہ مہر ایک طرح سے یہ سمجھے کہ حضرت عثمان نے ادا کی تھی حضرت علی کی طرف، اور حضور علیہ السلام کی جو سب سے بڑی مہر ہے وہ اس سے بھی بڑی ہے، وہ بادشاہ نجاشی نے ادا کی تھی اپنی طرف سے، حضرت ام حبیبہ کی۔ حضور علیہ السلام نے تو اپنے دین میں ایسے طریقے رائج کیے کہ فقیر آدمی ہے، اس کے پاس مہر کے پیسے نہیں ہیں، تو وہ آدمی جو ہے بغیر اس وقت ادا کیے بغیر، یعنی ادھار مہر پر شادی کرے، لیکن نکاح وقت پر کر لے۔ ترغیب دیا آپ نے، کھڑے ہو کر ممبر سے جوانوں سے کہا، او جوانوں کی جماعت، تم میں سے جو نکاح کی استعداد رکھتا ہو نکاح کر لے، نئی استعداد ہے تو پھر روزے رکھے تاکہ گناہ سے بچ جائے۔ اور زنا کی مذمت بیان کی آپ نے ہر موقع پر، بلکہ کلام پاک میں بھی صریح نص ہے اس کے بارے میں کہ زنا کے قریب بھی مت جاؤ، لا تقربوا الزنا انہ کان فاحشہ۔ اور اس کے جتنے اسباب تھے وہاں سب جگہ روک لگا دی کہ جہاں بھی ذرا بھی سراغ مل سکتا تھا نکاح زنا کا، کوئی کھڑکی کھل سکتی تھی، وہاں سب جگہ لاک کر دیا، پردے کے ذریعے سے ایک بندھن بنا دیا۔ ایک پردے کا بندھن تو گھر میں کہ بھائی سے، ابا سے، دادا سے، نانا سے بھی ایک قسم کی حیا رہے۔ یہ نہ ہو کہ ہر وقت ان کے سامنے بھی سینہ کھولے ہوئے ہیں، بال کھلے ہوئے ہیں، ابا کے سامنے، بھائی کے سامنے، دادا کے سامنے، نانا، کہ ایک بندھن، ایک لیئر سمجھو گھر میں بھی ہے پردے کا۔ پہلا یہ ایک حصار ایک قسم کا کہ ان کے سامنے بھی اس طرح نہ رہے، بلکہ ذرا تمیز سے رہے، ادب سے رہے۔ باقی اب گھر سے باہر جائے تو پھر پورے پردے کے ساتھ جائے، لا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولیٰ، اور زیادہ گھر سے باہر نہ رہے۔ عورت کی جگہ جو ہے گھر ہے۔ ازواج مطہرات سے اللہ کہہ رہا ہے، ان سے زیادہ اور کون ہو سکتا تھا؟ پاک دامن جو نبی کے حرم میں ہے، اور پھر امت کی مائیں ہیں، امت کی مائیں ہیں جن ماؤں سے حضور علیہ السلام کے وفات کے بعد بھی نکاح جائز نہیں تھا۔ جیسے سگی ماں سے نکاح نہیں ہو سکتا، ایسے ازواج مطہرات سے نکاح جائز نہیں تھا۔ ان ماؤں کو پردہ کروایا اور ان کو کہا قرن فی بیوتکن، کہ اپنے گھروں میں قرار پکڑی رہو، لا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولیٰ، کہ جاہلیت میں جیسے بغیر پردے کے نکلا کرتی تھی اس طرح نہ نکلا کرتی۔ کہ ایک ایسا دائرہ کھینچ دیا کہ ذرا کوئی خدشہ بھی نہ رہا۔ ایک صحابیہ نے پوچھا، یا رسول اللہ کیا دیور سے بھی پردہ ہے؟ آپ نے فرمایا، الحم والموت، کہ تیرا دیور تو تیرے لیے موت ہے، کیونکہ عمر میں چھوٹا ہوتا ہے، زیادہ بے تکلفی ہوتی ہے، گھر میں ہی رہے گا وہ،
کسی کو شک بھی نہیں ہوگا، کبھی کوئی شبہ نہیں ہوگا، ہنسی مذاق بھی چلتی رہتی ہے. وہ ہنسی مذاق کہاں تک پہنچ جائے گی کسی کو پتہ نہیں. آپ نے فرمایا تیرا دیور تیرے لیے موت. تو آپ نے نکاح کی ترغیب دی اور زنا سے روکا. نکاح کے ذریعے سے نسل پاکیزہ رہتی ہے، محفوظ رہتی ہے. ہاں، نسل پاکیزہ رہے گی تو پھر اس پاکیزہ نسل سے اچھے اچھے کارنامے ہوں گے. ورنہ اگر نسل پاک نہیں تو پھر اچھی امید نہ رکھی جائے. جیسے ملاوٹ والی چیز کی قیمت نہیں ہوتی، ملاوٹ والا گھی ہے، ملاوٹ والا شہد ہے، ایسے نسل ملاوٹ والی ہے، صاف پاک نہیں ہے، تو اس سے اچھے کاموں کی امید نہ کی جائے. اللہ تعالیٰ نے محفوظ کیا. حضور علیہ السلام نے مضبوط بندھن باندھ دیے اور نکاح کی ترغیب دی. نکاح کرنے کی آپ نے ترغیب دی. جوانوں سے کہا جلدی شادی کر. تو ان چیزوں کو رائج کرنا چاہیے معاشرے میں. جن لوگوں کو اس کی سکت ہے، جن کو اس کی قدرت ہے، خیر کو پھیلانا چاہیے. آپ نے فرمایا جس کے ذریعے سے جو اچھی اچھی چیزیں زندہ ہوگی، جب تک وہ چلے گی ان کا ثواب اور اجر ان کو ملتا رہے گا. اور جو لوگ غلط چیزوں کا ذریعہ بنیں گے اور جب تک وہ چلتی رہیں گے، وہ سارا وبال بھی انہی کو ملتا رہے گا. اس لیے ضرورت اس کی ہے کہ جو رسم و رواج ہیں ان رسم و رواج کے بندھنوں کو توڑ دیا جائے. اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے. علماء بیانات میں اور دیگر موقعوں پر متوجہ کرتے ہیں، لیکن یہ صرف اتنا کافی نہیں ہوگا. ضرورت اس کی ہے کہ ہم میں سے ہر آدمی اس کے لیے کوشاں ہو. ہر آدمی اپنے گھر میں، اپنے محلے میں، اپنی بستی میں، اپنے ماتحتوں میں اس کی کوشش کریں کہ ہمارا ہر کام سنت کے مطابق ہو. اس کے علاوہ اور کوئی طریقہ ہم نہیں جانتے. ہم نے کلمہ جب یہی پڑھا ہے، اس کلمے میں اسی کا اقرار کیا. اس کلمے میں ہم نے اسی کا اقرار کیا کہ حضور علیہ السلام کے مبارک طریقے پر زندگی گزاریں. اس لیے ضرورت ہے. یہ جو رسم و رواج بڑھتے جا رہے ہیں، نکاح کے، منگنیوں میں، شادیوں میں، حج میں، خالص عبادتیں ہیں. یہ خالص عبادتیں. حج ایک عبادت ہے اور نکاح عبادت ہے. اس میں کوئی رسومات نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 نکاح کیے، اپنی 4 بیٹیوں کے نکاح کروائے. آپ کی موجودگی میں کتنے صحابہ کے نکاح ہوئے. آپ علیہ السلام نے حج کیا، آپ کے بعد صحابہ نے حج کیا. اس کے طریقے کتابوں میں لکھے ہوئے، اس کے طریقے لکھے ہوئے ہیں. لیکن جب نظام جو ہے وہ سنت کے خلاف ہوگا تو پھر رواجوں کو جگہ ملے گی. اور رواجوں کا بوجھ اتنا بڑھ جائے گا کہ جیسے اس وقت بہت سارے نکاح اس لیے لیٹ ہو رہے ہیں کہ شادی میں لیور دیور کے پیسے نہیں. مکان ایسا نہیں ہے جیسا مکان رواج میں عام ہو رہا. فرنیچر کے پیسے نہیں ہیں لڑکی والوں کے پاس. تو اس وجہ سے نکاح کی تاریخ لیٹ کر رہے ہیں. کبھی ذرا 6 مہینے اور کر دو. اتنے میں 6 مہینے میں جتنا زنا کریں گے دونوں، چاہے وہ آپس میں کرے یا کہیں اور کرے، سارا وبال ان کے والدین کو بھی ہوگا. کیوں کہ ان کے ذمے تھا ان کا نکاح کرانا اور انہوں نے ٹال مٹول کیا ہے اپنے رواجوں کی وجہ سے. اور جن لوگوں نے ان رواجوں کو عام کیا ہے وہ سب اس میں شریک ہوں، سب اس میں شریک ہوں. کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر لینے سے بلی سے بچاؤ نہیں ہو جائے گا کہ بھائی کبوتر پر حملہ کیا بلی نے، وہ آنکھیں بند کر کے ایسے بیٹھ گیا تو کیا محفوظ بچ جائے گا آنکھیں بند کرنے سے. ہم میں سے جو لوگ ہیں معاشرے کے حالات کو جانتے ہیں، اپنے گھروں کے ذمہ دار ہیں، آنکھیں بند کر کے بیٹھ جائیں گے خدا کے عذاب سے بچ جائیں گے؟ نہیں بچ سکیں گے. امر بالمعروف نہی عن المنکر کے چھوٹنے پر کیا وعیدیں ہیں حدیثوں میں. مسلمانوں کی موجودہ پستی کا واحد علاج ایک رسالہ ہے فضائل اعمال میں. ذرا پڑھنا چاہیے اس کو اچھے سے پڑھنا چاہیے، بار بار پڑھنا چاہیے اس کو. کہ باوجود قدرت کے اگر ہم نہیں روک رہے ہیں تو ہم اس جرم میں شریک. اور آخری درجہ جو بتایا، آخری درجہ حدیث پاک میں، من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ. کوئی آدمی اگر کوئی منکر کو دیکھتا ہے تو اپنے ہاتھ سے اس کو روک دے. قریبی دست نگر میں آدمی کر سکتا ہے، اپنی اولاد ہے، بیوی ہے، یا پھر اصل یہ کام حکومت کا ہے، اسلامی حکومت کا. وہ ڈنڈے کے زور پر یعنی تنفیذ کرتے ہیں، وہ شریعت کی تنفیذ کرے وہ. لیکن قریبی جو لوگ ہوتے ہیں جیسے اولاد ہیں، بیوی ہیں، قریبی لوگ ہوتے ہیں،
کہ آدمی اپنے بہت سارے دنیاوی چیزوں میں ان کو بزور بازو روک دیتا ہے یا حکم کر دیتا ہے، کر لیتے ہیں، وہ مان لیتے ہیں اس کا. اگر وہ طاقت نہیں تو اپنی زبان سے ان کو کوشش کریں، بولیں، سمجھاویں. ان لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ أن یغیر بقلبہ. خالی دل سے، حضرت شیخ نے تشریح کی ہے کہ خالی دل سے برا سمجھ لینا کافی نہیں ہے. ہم دل سے برا سمجھتے ہیں، 2 دن اس گلی میں سے نہیں گزریں گے، جس مسجد کے قریب میں کام ہوگا مسجد بدل دیں گے نماز، اتنا کافی نہیں ہوگا، بلکہ ہمیں تدبیر کرنی ہوگی کہ یہ منکر کیسے ختم ہو سکتا ہے. کسی کے بھائی کو ملنے سے کام ہو جائے تو ان سے ملیں گے، کسی کے ابا کو ملنا پڑے تو ان سے ملیں گے. 4-5 آدمی مل کر جا کے سمجھاوے تو ہو جائے گا، جو کرے. لیکن یہ ہمارے ذمے ہے، اور یہ آخری درجہ ہے ایمان کا. اگر یہ چیز نہیں ہے تو پھر اس کے نیچے ایمان کا کوئی درجہ نہیں. تو اس لیے گزارش ہے آپ حضرات سے کہ زندگی کے تمام شعبوں میں ہم کوشش کریں کہ زندگی سنت پر آئے. نماز بھی، روزہ بھی، حج بھی، اور ہماری روزمرہ کی معاشرت بھی. خالی کرتا پائجامہ ٹوپی نہیں سنت ہے، وہ بھی ہے، وہ بھی ان سنتوں میں سے. الحمدللہ اللہ کا فضل ہے کہ اس کا عمومی ماحول بن گیا. خالی حافظ عالم نہیں بلکہ عام سے عام لوگ بھی کرتا پائجامہ ٹوپی داڑھی رکھتے ہیں. خوشی کی بات ہے، اللہ کا فضل ہے. نمازیوں کا اوسط بڑھا ہے، خوشی کی بات ہے. لیکن یہاں ہمارا دین مکمل نہیں ہو جاتا ہے. ابھی یہ شروعات اور ابتدا ہے. عقائد، عبادات، پھر معاملات، معاشرت اور اخلاق پر اس کی تکمیل ہوتی ہے. لیکن اس کے لیے ضرورت ہے کہ ہر آدمی اپنے ماحول میں کہے، بولے، بات کریں. بڑوں سے نہیں کر سکتے، چھوٹوں سے بات کریں. 50 سال کے آدمی سے ہم نہیں کہہ سکتے 40 سال کے آدمی کو کہیں، اس کو نہیں کہہ سکتے 25 سال والے کو. لیکن بولے تو صحیح. یہ سب خاموش ہو گئے، کوئی نہیں مانتا ہے، کوئی نہیں سنتا ہے. ذرا ہم اپنا محاسبہ کریں، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی نہیں سنتا ہے، سنوان پر ہم بھی اس سے راضی ہیں، یا ہم بھی یہ چاہتے ہیں کسی طرح سے. کہیں ایسا تو نہیں، یہ نفس کا چور تو نہیں کہ ہم بھی ایسا ہی چاہتے ہیں کہ 2-3 دن ذرا مجلسیں جمتی رہے، لڑکے لڑکیاں بیٹھتی رہے، اور ہم بھی وہاں جا کے بیٹھے اور ایسا کہتے رہے کہ کوئی مانتا نہیں، کوئی سنتا نہیں. کہیں نفس کا چور تو نہیں اندر کہ ہمیں بھی مزہ ہی آ رہا ہے. رسومات میں، رواجوں میں، حج کے لیے قافلوں کے قافلے جا رہے ہیں، اس میں مرد بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، نمازیں بھی قضا ہو رہی ہیں، اور ہم بھی راضی ہیں، اور یہ بھی کہتے جا رہے ہیں کہ کوئی مانتا نہیں ہے. اگر ہم راضی نہیں ہیں اس پر تو پھر ایسے افعال میں شریک نہیں ہوں گے. بنی اسرائیل پر لعنت کی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ تھی. بنی اسرائیل پر جو لعنت ہوئی حضرت عیسیٰ ابن مریم کی زبانی علیہ السلام، اس میں ایک وجہ یہ تھی کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ لبئس ما کانوا یفعلون. تو ایک دوسروں کو برائیوں سے روکتے نہیں تھے. اور بعض مفسرین نے لکھا کہ روکتے تو تھے لیکن نہ ماننے کے بعد بھی وہ ان کے ساتھ شریک ہو جاتے. یعنی وہ کہتے پہ ایسا مت کرو، منڈپ مت باندھو، لڑکے لڑکیاں ناچیں گے، وہاں جمع ہوں گے، بے حیائی ہوگی، بے پردے. 10 دن 12 دن تک کہتے رہے، لیکن پھر وہ بھی اسی منڈپ پہ جا کے بیٹھ گیا. وہ کہتا رہا کہ حج میں جائیں گے سب چھوڑنے کے لیے، سب کی نماز قضا ہو جائے گی، ایسا ہوگا ویسا ہوگا. 2 دن 4 دن بولتا رہا، اور جب گاڑیاں جا رہے تو وہ بھی بیٹھ گیا. بھائی حجوں کو چھوڑنے جا رہے، ثواب کا کام ہے. وہ بھی ساتھ میں ہو گیا، فجر، ظہر، عصر، مغرب سب قضا ہو گئے. تو اس لیے ضرورت ہے اس کی اپنے دین کی سمجھ حاصل کرنے کی، اور یہی اصل علم ہے. باقی ضروریات ہیں، اس کا حاصل کرنا غیر ضروری نہیں ہے. ضرورت کے بقدر وہ حاصل کرے، کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اسی کا ہوا بنا دیا جائے اور اسی کو معیار بنا دیا جائے، اسی تعلیم کو، اور اس علم سے روگردانی کر دی جائے، قرآن سے بالکل پیٹھ پھیر لی جائے، تو یہ ہمارے لیے دنیا آخرت دونوں جہان میں خسارے کی چیز ہے. اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ زندگی کے تمام کاموں میں جو اصل علم ہے حضور علیہ السلام والا، اس علم کی روشنی میں آپ کی مبارک طریقوں پر ان کاموں کو کریں، تاکہ اس کی برکتیں ہمیں بھی ملیں اور حضور والا مبارک طریقہ دنیا میں عام ہو جائے. اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے.